أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ رعد سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ رعد مکی سورت ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوعوں پہ مشتمل یہ سورت ہے۔ سورت یوسف مکمل ہوئی۔ قرآن حکیم مربوط کلام ہے، آیات کا آیات سے ربط، سورتوں کا سورتوں سے تعلق، احکامات کا احکامات سے تعلق، انتہائی مضبوط اور مربوط ہے۔ سورت یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرمایا تھا کہ یہ مسئلہ توحید اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس کی ضرورت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر اس بات سے لگا لو کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے صرف ایک مسئلے کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت سمجھانے کے لیے، بندوں کا اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں، قید خانے میں، جب اس کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے 2 قیدی آئے تو انہوں نے پہلے مسئلہ توحید سمجھایا اور پھر ان کو خوابوں کی تعبیر بتلائی۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی ہی نہیں، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اور رات فرشتہ بھی اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کانپتے رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اسی کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑا قریب کا رب سورت یوسف کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کوئی کسی کی بنائی ہوئی کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تمام وہ ضروری چیزیں جو انسان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہوا کرتی ہیں ان کی تفصیلات
اسی کلام میں موجود ہیں، اور ہدایت کا اہم ترین پیغام اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے یہ کلام۔ تو سورۃ یوسف کے آخر میں کہا تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سورۃ رعد کی ابتدا میں کہا، فرمایا اگر تم رب کی رحمت کی جستجو میں ہو اور ہدایت کی طلب میں ہو تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملے گی، رحمت کس کتاب کے ذریعے تم رحمت خداوندی کے حقدار بن سکتے ہو۔ تو سورۃ رعد کی ابتدا میں کہا الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ تو یہ سورۃ رعد کا سورۃ یوسف سے باہمی ربط ہے، اور ایک اور انداز میں ان کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورۃ یوسف میں اللہ نے تفصیل سے ایک نقلی دلیل بیان کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے، ان کے قصے سے، اور اس نقلی دلیل سے اللہ نے ثابت یہ فرمایا کہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، گویا مخلوق خداوندی کا کوئی فرد بھی عالم الغیب بھی نہیں، کارساز بھی نہیں۔ اور اب یہ مسئلہ بدیہی بن چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ اب جو نہیں مانتے وہ صرف ضد میں اڑے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر ضد و عناد سے ہٹ دھرمی وہ نہ ہوتے تو اس مسئلے کو ضرور تسلیم کر لیتے، لیکن اگر پھر بھی اتنے دلائل کے باوجود پھر بھی اگر کسی پہ کوئی چیز مخفی ہے تو اللہ نے اسی دعوے کو کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، کارساز اللہ ہی کی ذات ہے، اس کو اللہ نے مزید وضاحت کے لیے سورۃ رعد میں 11 دلیلوں سے مبرہن فرمایا، اور یہ 11 دلیلیں جو ہیں یہ بطور تنبیہ ہیں، اللہ کی طرف سے بطور وارننگ ہیں، تنبیہ ہیں۔ اور وہ دعوے دونوں کیا ہیں؟ عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے، کارساز بھی اللہ ہی ہے۔ 8 عقلی دلیلیں، ایک نقلی دلیل اور 2 دلائل واحد اللہ نے سورۃ رعد میں بیان فرمائے۔ اب غور کرو سورۃ رعد کی آیات پہ۔ الف لام میم را حروف مقطعات سے ہے، اور یہ متشابہات سے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں اور متشابہات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ کل من عند ربنا، آیات محکمات ہوں یا آیات متشابہات ہوں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ الحق، الحق یعنی هو الحق، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ سارے کا سارا حق ہے۔ جب حق ہے تو پھر مان لینا چاہیے،
سچ ہے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، پہلی دلیل عقلی اللہ نے ذکر کی، اور اس پہلی عقلی دلیل میں اللہ نے دو جہتوں پہ سمجھایا، جو دو جہتوں کے ذریعے، ایک جہت ہے بلندی والی، دوسری جہت ہے پستی والی۔ بلندی والی جہت کا تعلق آسمان اور بلندیوں سے ہے، دوسری جہت پستی والی کا تعلق زمین اور زمین کی تہ میں چھپے ہوئے خزانوں سے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو، بنایا ہے آسمانوں کو، اوپر اٹھایا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے رہتے ہو، تم دیکھتے رہتے ہو، جہاں بھی جاؤ آسمان تمہیں نظر آتا ہے، اور کہیں بھی ستون تھما تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قصد کیا عرش پہ، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، سورج کو بھی اپنے کام میں لگا دیا، چاند کو بھی اپنے کام میں لگا دیا، سورج کی ڈپٹی دن کو، رات کی ڈپٹی رات میں ڈپٹی چاند کی۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، سورج بھی اپنی منزل پہ چل رہا ہے، چاند بھی اپنی منزل پہ چل رہا ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، ایک آسمان ہے اسی پہ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے۔ ایک روڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کے درمیان کبھی کبھی ٹکر بھی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو آسمان پہ تیر رہے ہیں دونوں اللہ کی قدرت کے نمونے، چاند اور سورج، کیا مجال کہ ان کا آپس میں کبھی ٹکراؤ ہو، کبھی ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا آمنا سامنا ہو کہ ایک دوسرے کو کراس نہ کرنے دے، یا کراس کریں تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایسا نہیں۔ سورۃ یاسین میں اللہ کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، سورج اپنی منزل پہ، چاند اپنی منزل پہ۔ کب تک چلتے رہیں گے؟ ہمیشہ، فرمایا نا لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین وقت ہے، چاند کے لیے بھی اور سورج کے لیے بھی۔ سورج اپنی منزل پہ، چاند اپنی منزل پہ، صرف یہی نہیں بلکہ یدبر الامر، اللہ وہی ذات ہے جو کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ سردیاں، گرمیاں، راتوں کا بڑھنا گھٹنا، موسموں کا تبدیل ہونا، حالات کا بدلنا، یہ سب کچھ رب کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے پہ یقین آ جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، رب کے دروازے پہ پیشی ہوگی، اور پھر اللہ کے سامنے جانا ہوگا، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو۔ پہلے دلیل کا پہلا حصہ بلندیوں سے متعلق تھا، آسمان بھی بلند، چاند بھی بلند، سورج بھی بلند۔ اب دوسرا دلیل کا حصہ
پستیوں سے متعلق ہے زمین، اور زمین میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس زمین میں رکھ دیے بوجھ اور چلا دی نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اگر غور کرو تو ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کے جوڑے جوڑے اللہ نے بنا دیے، یا ہر چیز میں، ہر جوڑے میں اللہ کریم نے دو دو رنگ بھر دیے، ہر چیز میں۔ درخت ایک ہے، جنس ایک ہے، کسی درخت کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، ایک ہی درخت پہ پھل لگا ہوا ہے، کوئی کچا ہے کوئی پکا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی کا رنگ پیلا ہے کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا ذائقہ کھٹا ہے کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، رنگت میں بھی جوڑے، ذائقے میں بھی، حجم میں بھی، کیفیت میں بھی، مزاج میں بھی، کسی کا مزاج بلغمی ہے کسی کا مزاج صفراوی ہے، مختلف مزاج ہیں، ایک ہی چیز ہے، ایک کے لیے مفید ہے دوسرے کے لیے مضر ہے، یہ سب میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوہ جات پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اس میں بنا دیے جوڑے، اثنین دو دو قسم کے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ، ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو، دن چمکتا رہا، لوگ کام کاج کرتے رہے، او دن کے اوپر رات کی تاریکی کو ڈال دیا، اندھیرا آنے لگا، کاروبار ٹھپ ہونے لگے، دکانیں بند ہونے لگی، مارکیٹیں بند ہونے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا ہے کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے، کائنات کے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، البتہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پھلوں کے ذریعے، زمین کے بچھے ہوئے فرش کے ذریعے نہیں سمجھ آئی تو ذرا زمین کے ٹکڑوں پہ غور کر لو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، متجاورات، پڑوس پڑوس میں، زمین کا رقبہ ایک ہی ہے، اسی ایک رقبے میں ایک طرف باغ ہے دوسری طرف کھیت ہے، باغ ہرا بھرا ہے کھیت خشک پڑا ہے، یہ سب کاریگری میرے اللہ کی ہے۔ پانی ایک جیسا لگ رہا ہے باغ کو، اسی باغ میں کوئی پھل میٹھا ہے کوئی پھل کڑوا ہے، کسی کا رنگ زرد ہے کسی کا رنگ سرخ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، کوئی زرخیز زمین ہے کوئی بنجر زمین کا ٹکڑا ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ،
کچھ وہ ہیں جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی جڑیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یسقا بماء واحد، ایک جیسا پانی، کنواں ایک ہے، بور ایک ہے، نلکا ایک ہے، چشمہ ایک ہے، نہر ایک ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بڑھا دیتے ہیں بعض کو بعض پہ پھلوں میں۔ اسی ایک پانی سے تیار ہونے والے باغات میں کچھ باغ ہیں او ہرے بھرے، اور کچھ ہیں جن کے درختوں پہ پھل کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، حالانکہ پانی ایک ہے۔ کچھ قیمتی لکڑی ہے، قیمتی پھل ہے، اور کچھ بالکل بیکار ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے، حیرانگی ہو رہی ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں مانتے، ایسی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، کہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر وہ تسلیم کر لیتے، انکار نہ کرتے، انکار نہ کرتے۔ بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، کس بات پہ؟ کہ اللہ مدبر کو چھوڑ کر، صفتوں والے کو چھوڑ کر، یہ ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے نا، تو اس سے بھی ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، بس تعجب خیز ہے بات ان کی۔ کیا بات؟ وہ کہتے کیا ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو گئے مٹی، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے، یعنی ہمیں پھر پیدا کیا جائے گا، دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا ایسا کہنا اور زیادہ تعجب والی بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق ڈالا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اور شکوے میں اللہ زجر بھی دے رہے ہیں، ڈانٹ بھی دے رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے خیر مانگتے، بھلائی مانگتے۔ انہوں نے بھلائی سے پہلے برائی مانگنا شروع کر دی، خیر سے پہلے شر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا مطالبہ؟ کہ وہ عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں، ہم پکڑے جاتے کیوں نہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم پہ عذاب آ جانا چاہیے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ برائی مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ رب سے برائی نہیں، بھلائی مانگنی چاہیے، اور رب سے عافیت مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات، اے میرے پروردگار میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، معافات مانگتا ہوں۔ لیکن انسان کتنا بد نصیب ہے کہ عافیت مانگنے کی بجائے وہ برائی مانگ رہا ہے اور جلدی مانگ رہا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور اس سے پہلے کئی ان جیسے واقعات گزر چکے ہیں، لوگ گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، انسان کتنا ظالم ہے،
اور پھر اللہ کتنا مہربان ہے کہ باوجود ان کے ان ظلموں کے اللہ پھر بھی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب البتہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ کیا اللہ نے کہ وہ کافر کہتے ہیں کیا اللہ کو یہی ملا ہے محمد کریم نعوذ باللہ کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی کو رسول بنانا تھا، اسی پہ آیات اتارنی تھی؟ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر کوئی ایسی مضبوط نشانی آ جاتی جس نشانی کو دیکھ کر ہم تسلیم کر لیتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتری اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں نے کہہ دیجئے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا کام ہے نذیر، آپ کا کام ہے انہیں ڈراوا دینا، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی بنا دیا ہے، کارساز بنا دیا ہے جو اپنی محنت کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر آپ بھی ایک ہاد ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، دلیل عقلی نمبر 2، دوسری دلیل ہے جی۔ پہلی دلیل جس کے 2 حصے تھے، ایک حصے کا تعلق عالم بالا سے تھا، دوسرے حصے کا تعلق عالم سفلا سے ہے۔ ایک میں آسمانوں کا ذکر ہے، دوسرے میں زمین کا ذکر ہے۔ اب دوسری دلیل جو دوسرے دعوے کو ثابت کرتی ہے، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ کارساز اللہ ہی ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے، ہر جگہ پہ موجود ذات اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر بھی کوئی نہیں، عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، انسانوں میں ہو، حیوانوں میں ہو، پرندوں میں ہو، چرندوں میں ہو، درندوں میں ہو، جو بھی مادہ اٹھاتی ہے اپنے رحم میں، اللہ یعلم، اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ نر ہوگا، مادہ ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، خوش قسمت ہوگا، بد نصیب ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، جو سکڑتے ہیں رحم اور جو بڑھتے ہیں رحم۔ پیٹوں کا سکڑنا اور پیٹوں کا بڑھنا، یہ یعنی رحم مادر میں کیا ہے، ایام کتنے گزارے گا، گزارے گی، یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک نیٹہ مقرر ہے، ایک مقدار متعین ہے اللہ کے ہاں، وقت کی بھی، قسمت کی بھی، مقدر کی بھی، اس کے ہاں ایک لمٹ متعین ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ خوب جاننے والا ہے پوشیدہ رازوں کو بھی اور ظاہری باتوں کو بھی۔ الکبیر المتعال، وہ اللہ بڑا ہے، کیا مطلب کہ ساری خوبی والی صفتیں اس میں موجود ہیں۔ المتعال، سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ المتعال، مخلوق میں جو صفتیں پائی جاتی ہیں کمزوریوں والی، ان سے میرا اللہ متعال ہے، اور اس میں جو خوبیاں ہیں الوہیت والی، ان کے لحاظ سے الکبیر ہے۔ الکبیر المتعال، جو سب سے بڑا ہے، بلند مرتبے والا ہے، برتر والا ہے۔
سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی آواز میں بات کرے۔ اللہ کے لیے یہ اونچی آواز میں بات کرنا اور آہستہ بات کرنا کوئی کرے تو اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن بھر میں جو انسان چلتا پھرتا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور جو رات کو پردے میں چھپ چھپ پہ کرتا ہے اسے بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس کے لیے پہرے دار ہیں اس کے آگے بھی، وَمِن خَلْفِهِ، اور اس کے پیچھے بھی۔ آگے بھی اللہ نے پہرے دار رکھے ہیں، پیچھے بھی اللہ نے پہرے دار رکھے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، اور وہ پہرے دار اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے امر میں اللہ کے حکم سے ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لیں اپنی حالت کو خود۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کر لے سزا دینے کا، آفت اتارنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پس کوئی نہیں اس کو رد کرنے والا، لوٹانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے اور کوئی اس کو ہٹا لے، ایسا کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی مددگار، اللہ کے سوا امداد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، خوف دلانے کو اور امید دلانے کو، تاکہ بندہ ڈرتا بھی رب سے رہے اور امیدوار بھی اسی کی رحمت کا بن کے رہے۔ هو الذی یریکم البرق، وہ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفا و طمعا، خوف دلانے کے لیے اور آرزو دلانے کے لیے، وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، السحاب الثقال، بھاری بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتا ہے رات فرشتہ بھی اس کی حمدوں کے ساتھ، اس کی حمدوں کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور باقی فرشتے بھی اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے، من خیفتہ، اس کے خوف کی وجہ سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیج دیتا ہے بجلی، وہ گرا دیتا ہے بجلیاں، جب بجلی گرتی ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر پہنچا دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت ہے پکڑ رکھنے والا، ہیلا رکھنے والا، اور اس کے ہیلوں کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی، آن اس کی بڑی سخت ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کی ہے پکار حق، سچا پکارنا اسی کا حق ہے کہ اس ہی کو پکارا جائے اپنی حاجات و مشکلات میں۔ والذین یدعون من دونہ،
اور وہ بد نصیب جو اسے چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی چیز کی بھی استجابت نہیں کر سکتے، کام نہیں بنا سکتے، بگڑے مقدر کو درست نہیں کر سکتے۔ لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں کام آ سکتے ان کے کچھ بھی۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم عن دعائہم غافلون، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ اور یہ پتہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ سنتے جو نہیں، لا یسمعوا دعاکم، اس کی اللہ نے ایک مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی۔ ان کی مثال ایسے ہے کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی ہاتھ پھیلا دے، ہتھیلی پھیلا دے پانی کی طرف، کنویں پہ پہنچا کھڑا ہے، پہنچی کھڑی ہے، اور کنویں کے مڈیر پہ کھڑے ہو کے رسی نہیں، ڈول نہیں، موٹر نہیں، نلکا نہیں، ذریعہ کوئی نہیں، اور یہ پیاس کی ماری کھڑی ہے اور کہتی کیا ہے؟ آ پانی، میری پیاس بجھا پانی، آ پانی مہربانی کر، میں مرنے لگی ہوں، میں مرنے لگا ہوں، میری پیاس بجھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ تک، وما هو ببالغہ، اور نہیں پہنچنے والا یہ پانی اس تک، نہیں پہنچ پاتا پانی۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کہ وہ استجابت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں استجابت کر سکتا؟ کہ پانی سن سکتا نہیں ہے۔ استجابت تو تب کرے نا کہ جب سنے، جب سنا ہی نہیں تو استجابت کیسی؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر سب گمراہی، نری گمراہی ہے، کیونکہ وہ اللہ سچے کی پکار کرتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا، خوشی سے اور جبراً زور سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کا سایہ زمین و آسمان کا صبح بھی پرچھائیاں پڑتی ہیں، شام کو بھی سائے پڑتے ہیں، صبح کو سایہ مغرب کی طرف اور شام کو سایہ مشرق کی طرف۔ وہ تو ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، لیکن کتنا ناشکرہ انسان ہے، ناقدرہ انسان ہے کہ اس کو رب نے قدرت کے ہاتھوں سے تیار کیا اور یہ سجدہ کرنے سے باغی بن بیٹھا، انکار کر رہا ہے۔ یا سجدہ تو کرتا ہے مگر سجدے کا حق ادا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ سجدے کا حق یہ ہے کہ سجدہ کرے رب کو تو پکارا بھی کرے رب کو ہی۔ ہاں جی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، قُلْ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ جو مخالف بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، عَلَى سَبِيلِ الْاعْتِرَافِ مِنَ الْخَصْمِ، عَلَى سَبِيلِ الْاعْتِرَافِ مِنَ الْخَصْمِ، پانچویں دلیل اللہ نے دی۔ فرمایا پوچھ میرے پیغمبر ان سے، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے آسمانوں کا رب، کون ہے زمین کا رب؟ اگر وہ جواب نہ دیں تو میرے پیغمبر خود کہہ دیجئے، قُلْ اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں کا اٹھانے والا، زمین کا بچھانے والا، آسمان والوں کو رحمتوں سے نوازنے والا، اور
زمین والوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور اولیاء، حمایتی اور بنا رکھے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ایسے ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ سارے جہان کے نفع نقصان کا مالک بن سکتا نہیں ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا بھلا دیکھو تو صحیح، کیا تم نے بنا لیا ہے اس کے سوا اوروں کو معبود؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نفع پہنچا نہیں سکتے، نقصان ہٹا نہیں سکتے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہیں اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا؟ جواب نفی میں ہوگا کہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ اس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ یہ برابر ہیں؟ تو جواب نفی میں کہ یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا جو بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، جن بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، خلقوا کا خلقہ، کیا انہوں نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے جیسے بناتا ہے اللہ؟ خلقوا کا خلقہ، کیا اس کی تخلیق جیسی تخلیق ان کی ہے؟ کہ تشابہ الخلق علیہم، متشابہ ہو گئی تخلیق ان پہ، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء، اکیلا بھی ہے، زبردست بھی ہے، ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور شریکوں سے پاک بھی ہے۔ انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان سے پانی، فصالت اودیۃ بقدرہا، پھر ندی نالے بہ نکلے اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ کسی نالے میں طغیانی آئی ہے، کسی نالے میں زیادہ پانی ہے، کسی میں کم ہے، اپنے اپنے اندازے پہ بھر گئے، بہنے لگ گئے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھا لایا وہ سیلاب، وہ پانی کا ہڑ جو آ رہا تھا، زبدر رابیا، جاگ کو جو جاگ اٹھی ہوئی تھی، جاگ کو اٹھا لایا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جاگ بیٹھ جاتی ہے، پانی نکر کے آ جاتا ہے، جاگ وہاں پہ رہی، بے قدری، بے قیمت، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اور قیمتی چیز پانی ہے، وہ آگے نکل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس چیز سے جس سے وہ جلاتے ہیں آگ میں، اور پھر آگ جلا کر اس میں سونے کو سیدھا کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، زیور بناتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، آگ میں ڈالا سونے کو، اس کے اوپر میل آ گئی یا جاگ آ گئی، یہ بھی بے وقت بے قیمت،
کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتے ہیں حق کی اور باطل کی، سچ کی اور جھوٹ کی۔ حق جو ہے وہ کھرا ہوتا ہے اور باطل جو ہوتا ہے وہ جاگ کی طرح ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جاگ تھی وہ تو جاتی رہی سوکھ کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ جو لوگوں کے کام آنے والی چیز ہے، يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ پانی آ گیا تالابوں میں، ندی نالوں میں، بنوں میں، پانی کارآمد چیز ہو گئی، اور جو جاگ تھی وہ گئی راستے پہ ہی رہی اور گئی سوکھ گئی۔ یہی حال ہے باطل کا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے مان لی اپنے رب کی بات ان کے لیے حسنہ ہے، اچھا بدلہ ہے، جنت کی نعمتیں۔ اللہ قسمت میں فرما دے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ بد نصیب جنہوں نے حکم نہ مانا اس کا، استجابت نہ کی اس کی۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہو ان کے لیے جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ان کے پاس آ جائے، لفتدوا بہ، پھر وہ اس کو فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے دیں، تب بھی ان کو مفید کوئی نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب و کتاب بڑا برا ہے، کھاتا ان کا بڑا برا ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ ہے آرام کرنے کی۔ مہاد بچھونا، جہاں پہ جا کے انسان آرام کرتا ہے، بڑی بری جگہ ہے جہنم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اللہ اس پہ نتائج مرتب کر رہے ہیں، ثمرات مرتب کر رہے ہیں، اور موازنہ کر رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص، یعلم جو جانتا ہے، جس کو یقین ہے کہ انما انزل الیک من ربک، بے شک جو اتارا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ سارے کا سارا حق ہے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی وحی ساری حق ہے، قرآن سارا حق ہے، اللہ کا پیغام سارا پک ہے، کیا بھلا وہ شخص کمن ہوا اعمی، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو اسے حق نہیں مانتا، نہیں سمجھتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک سمجھتے وہی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو۔ ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے وعدوں کو، اللہ کے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ہے عقل مند۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس کو جو اللہ نے جس کے ملانے کا حکم دیا ہے، قطع تعلقی نہیں کرتے، نہ اللہ کی توحید سے دور ہوتے ہیں، نہ نبی کی سنت سے دور ہوتے ہیں، نہ اللہ کے نیک بندوں سے دور ہوتے ہیں۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ہمہ وقت خوف کھاتے رہتے ہیں کہ حساب و کتاب کی منزل بڑی مشکل ہے، اللہ کامیاب فرما دے۔ والذین صبروا، اور پھر حق کی راہ پہ اگر کوئی آئی تکلیف تو تکلیفوں پہ بھی کیا صبر۔ والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اس لیے صبر نہ کیا کہ لوگ کہیں گے کڑیل جوان ہے، کھانا پیندا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس خیال سے صبر نہ کرے،
بلکہ صبر اس لیے کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشی ڈھونڈنے کے لیے، رضامندی ڈھونڈنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کیا اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کیا اللہ کے نام پہ، اور علانیہ طور پہ بھی خرچ کیا اللہ کے نام پہ۔ پوشیدہ خرچ کیا کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اور علانیہ خرچ کیا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ سمجھو ذرا، ویسے تو افضل تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایسے کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، بڑا مخفی طریقہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر اس نیت سے مخفی دیا ہے کہ کہیں دل میں ریاکاری نہ آنے لگ جائے، کبر نہ آنے لگ جائے، بڑا سخی، بڑا مال خرچ کرنے والا، بڑی خرچ کرنے والی، اگر دل میں کبر والی بات سے بچنے کے لیے سرًا اس نے خرچ کیا تو یہ بھی رب کی رضامندی ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کر رہی ہے، یا لوگوں کے سامنے خرچ کیا اس ارادے سے کہ میں خرچ کروں گی، دوسری بہنیں دیکھیں گی، ان کو بھی ترغیب ہو جائے گی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بن جائیں گی۔ مرد نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، کھلے عام خرچ کیا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ فلاں نے خرچ کیا ہے، میں بھی اسے پیچھے نہ رہوں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکیاں کر کر، بھلائیاں کر کر برائیوں کو مٹاتے ہیں، بدلہ بنا دیتے ہیں کہ غلطیاں دب جائیں اور نیکیاں اوپر آ جائیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے انجام کار آخرت کی حویلیاں، جن کے لیے اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر جن کے لیے، جنات عدن، وہ آخرت کا گھر ہوگا کیا، باغات ہوں گے ہمیشہ کے، یدخلونہا، یہ داخل ہوں گے ان باغات میں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو باصلاحیت تھے، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی تھی، عقیدہ توحید مضبوط کر لیا تھا، سنت پہ اپنا عمل پکا کر لیا تھا، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں جو موحد گزرے، اللہ کی توحید کے قائل اور عامل گزرے، وازواجہم، اور ان کی عورتیں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد جو پہلے چلے گئے اور وہ نیکی کی راہ پہ گزر کے گئے، عقیدہ توحید پہ مضبوطی سے قائم رہ کے گئے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے داخل ہوں گے ان پہ ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، دکھ سہے، تکلیفیں سہی، مشکلات برداشت کی، مگر اللہ کا شکوہ نہ کیا اور اللہ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہونے دیا، اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ کیا، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، گویا اللہ کی طرف سے پیغام سلامتی کا بھی مل رہا ہے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پہ اس بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس واہ ہے عاقبت کا گھر، آخرت کی حویلی، بڑی اچھی حویلی ہے جو باغات میں ہے جنت میں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وعدوں کی پاسداری کرنے والوں کا تذکرہ مکمل ہوا،
اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے وعدوں کا پاس نہ کیا، لحاظ نہ کیا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے وعدوں کو پکا کر لینے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے ملانے کا۔ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا عقیدہ توحید پہ آؤ، شرک کرنے لگے۔ عامل بالسنہ ہو جاؤ، عامل برسم و رواج ہونے لگ گئے۔ تو اللہ کے وعدوں کو اس نے توڑا یا نبھایا؟ توڑا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلانے والے فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہی بد نصیب ہیں جن کے اوپر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہو گئے بس دنیا کی زندگانی پہ، بس اسی دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا اور اسی پہ وہ اتراتے رہتے ہیں، فریفتہ ہیں، اسی میں مگن ہیں۔ حالانکہ دنیا عارضی، دنیا کا نفع بھی عارضی، دنیا کی عیش و عشرت بھی عارضی، دنیا کا جہان بھی عارضی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگانی آخرت کے مقابلے میں بس متاع ہے، تھوڑا سا عارضی نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ اصل میں متاع اس کپڑے پہ بولا جاتا ہے جو عورتیں کچن میں لٹکا دیتی ہیں، اور لٹکاتی اس لیے ہیں کہ برتن دھو لیے، جب دھو لیے برتن تو کسی برتن کو خشک کرنا پڑا، یا جس جگہ پہ برتن دھوئے اس جگہ کو خشک کرنا پڑا، تو وہ ٹاکی، وہ کپڑا استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہیں پہ لٹکا دیا۔ بس ایسا وہ کپڑا کہ اب وہ نماز کا وقت ہو گیا تو سر پہ دوپٹے کے طور پہ کر کے نماز شروع کر دے، ایسا نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں، قیمت ہی کوئی نہیں، بے قدرہ سا کپڑا ہے، نہ سر پہ لے کے مجلس میں بیٹھتی ہے نہ نماز ادا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ تو کسی قیمت کا ہے ہی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں۔ لیکن کچن کے برتنوں کو خشک کرنے کے لیے کارآمد کپڑا ہے، بس یوں ہی سمجھو یہ متاع ہے۔ وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر متاع ہی ہے، بس عارضی نفع اٹھانے والی چیز ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوے، اللہ شکوے کا اعادہ کرتے ہیں۔ شکوہ کیا کیا؟ وہ کہتے یہ ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، جواب شکوہ، ان اللہ یضل من یشاء، پہلے تھوڑی نشانیاں آ گئی ہیں، معجزات آ گئے ہیں، ان معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کے کون سا تم نے مان لیا ہے کہ اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، کہ وہ نشانیاں دیکھ کے مانا نہیں اس نے، راہ راست کو قبول کیا نہیں اس نے، تو ہدایت کی راہ کو جب قبول نہ کیا تو پھر اس پہ کیا آ گئی؟ گمراہی آ گئی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس میں انابت ہو،
جو اس کی طرف رخ تو کرے، اس راستے پہ چلنے کے لیے رجوع تو کرے۔ وہ ہیں کون رجوع کرنے والے لوگ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ الا، خبردار سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک۔ طوبی لہم، انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو، ان کے لیے بڑی خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے ایمان والی دولت سنبھال لی اور اعمال صالحہ سے اپنا خزانہ بھر لیا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها، دلیل وحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، جس طرح ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا، آپ پہ وحی نازل کی، اسی طرح ارسلناک فی امۃ، آپ کو ہم نے بھیجا ایک امت میں نبی بنا کر، قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر گئیں، اور ان امتوں میں اللہ کے نبی آئے اور نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کو بھی رسول بنایا، اس لیے بنایا کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں وہ پیغام جو ہم وحی کیا ہم نے آپ کی طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ رحمان کے منکر بنے بیٹھے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ جب ان کو کہا جاتا نا کہ رحمان کو مانو تو آگے سے کہتے کیا تھے؟ وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کون ہے؟ ہم تو نہیں پہچانتے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں دو ان کو جواب میرے پیغمبر، قل، انہیں کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ رحمان میرا رب ہے۔ سورت شعراء میں ہے، جب انہیں کہا جاتا نا کہ اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو تم رحمان کو، سورت فرقان میں ہے، تو آگے سے وہ کہتے وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کون ہے جس کو ہم سجدہ کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو جواب میں کہہ دو کہ رحمان وہ ہے، ہوا ربی، جو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا رب بھی کوئی نہیں، سجدوں کے لائق بھی کوئی نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پہ ہے بھروسہ میرا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، پچھلے شکوے کے ساتھ متعلق ہے جی، پچھلے صفحے پہ ذرا غور کرو، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کیا کہا؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اس کا اللہ نے اور جواب دیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت ہو اور تلاوت کے ساتھ ساتھ پہاڑ چلنے لگ جائیں، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا ادھر قرآن کی تلاوت ہو اور قرآن کی تلاوت میں مسرور ہو کر زمین اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر پڑیں، وجود کو قائم نہ رکھ سکیں، قطعت بِهِ الْأَرْضُ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے سے زمین، او کلم بِهِ الْمَوْتَىٰ، یا بولنے لگ جائیں اس سے مردے، کلام کرنے لگ جائیں۔ اب سب کے ساتھ
لو 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 آ رہا ہے. غور کرو. اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ کر دوں کہ پہاڑوں کو چلا کے دکھاؤں، یا یہ کر دوں کہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دکھاؤں، یا یہ کر دوں کہ مردوں کو ان سے ہم کلام کر کے دکھاؤں، تو پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں. پہاڑ چل نہیں رہے، زمین کے ٹکڑے ہو نہیں رہے، مردے کلام کر نہیں رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتے یہ تو مانتے ہی نہیں. اگر یہ ایسا کر بھی لیتے تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. جب ماننا ہی نہیں تو پھر نظام سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات پہ مطمئن نہیں اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب لوگوں کو اکٹھا ہدایت دے دے. اگر اللہ ایسا چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے، اکٹھا کر سکتا ہے ہدایت پہ، لیکن وہ ہدایت جبری ہدایت ہو جائے گی، اور اللہ کو جبری ایمان قبول نہیں، جس طرح جبری کفر بھی قبول نہیں، جبری ایمان بھی قبول نہیں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات پہ یقین نہیں رکھتے؟ یقین ہے ایمان والوں کو کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے. یقین ہے ایمان والوں کو، لیکن اگر ایسا ہونے لگے تو پھر جبر ہو جائے گا، اور پھر یہ جہان تو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دیا ہے، آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے، پھر وہ آزمائش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ پہنچتا رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، ان کو جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ان کرتوتوں کے صلے میں پہنچتا رہے گا. کیا؟ قَارِعَةٌ، صدمہ پہنچتا رہے گا، تکلیفیں آتی رہیں گی. او تحل قریبا من دارہم، یا کوئی اتر پڑے گا ان کے گھر کے نزدیک، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ. ان کا عناد اتنا بڑھ چکا ہے، تعصب اور ضد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی جو ان کے سروں پہ منڈلاتی رہے گی. یا اللہ، کوئی اور ان کے گھروں کے قریب ان کے اوپر کوئی آفت اتار دیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، تو ایسا اللہ کے لیے کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں. اور ایسا تاریخ عالم میں ہوتا بھی رہا، اللہ کبھی کبھی کرتے بھی رہے. اور جو اللہ وعدہ کرتے ہیں تو لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی برائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر دل جمی رکھیے، اطمینان رکھیے، آزردہ خاطر نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور استہزاء کیے گئے کئی رسول آپ سے پہلے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے ہوا پکڑنا میرا.
افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. آٹھویں دلیل ہے جی عقلی دلیل، دلیل نمبر 8. 7 دلیلیں مکمل ہو گئیں اور انشاءاللہ 8ویں دلیل سے ہم اگلے سبق کا آغاز کریں گے.